أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 اور 159۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ دو آیات میں دو قسم کے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں کفار کو ایمان نہ لانے پر سرزنش کی گئی ہے اور ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں فرقہ بندی اور فرقہ پرستی اور فرقہ پرستوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اسلام کے برحق ہونے کے، سچا ہونے کے دلائل کافروں پر واضح ہو چکے تھے، لیکن صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے، ایمان لانے کی نیت سے نہیں، ماننے کی نیت سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی نیا مطالبہ رکھ دیتے تھے کہ جی آپ ہماری یہ شرط پوری کریں، ہمارا یہ مطالبہ اور یہ ڈیمانڈ پوری کریں، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اور ان کے مطالبات کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی مقامات پہ کیا ہے۔ صرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے 9 مطالبات کا تذکرہ کیا، اور سورۃ الفرقان کے اندر ان کے اس گستاخانہ مطالبے اور ڈیمانڈ کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے کہ ہم اتنی دیر تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اور فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اتنی دیر تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت زیر تفسیر میں بتایا کہ ان کے ان مطالبات کو، ان کی ان منہ مانگی ڈیمانڈز کو پورا
کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماننا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو بہت سے دلائل موجود ہیں، بہت سے دلائل موجود ہیں، بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اگر کوئی ماننا چاہے تو۔ اور اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو اس کو آپ جو مرضی دکھا دیں، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں ان کے رویے سے اور ان کے مطالبات سے، کیونکہ ان مطالبات کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح کے مطالبات کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اگر وہ مطالبات پورے ہو جائیں تو پھر ان کی عمل کی اور ایمان لانے کی مہلت بھی ختم ہو جائے۔ مثلا اللہ پاک ہمارے سامنے فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے جھنڈ میں اترے، اب یہ ایسی شرط ہے جو میدان محشر میں پوری ہوگی۔ اب اگر یہ شرط ان کی ابھی سے پوری کر دی جائے تو پھر ان کو جو اختیار دیا گیا اور ان کے اختیار کا جو، ان کی چوائس کا جو امتحان تھا اور غیب پر ایمان لانے کا جو امتحان تھا، وہ امتحان تو ختم ہو گیا، وہ امتحان تو ختم ہو گیا۔ تو اس لیے وہ نشانیاں اگر پوری ہو جائیں تو پھر تو ہر شخص ایمان لے آئے گا۔ امتحان تو ختم ہو گیا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا۔ اور جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی نا تو ہر شخص ایمان لانا چاہے گا، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، حل ینظرون، حل کس چیز کا؟ ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں۔ حل کے کئی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ حل کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، حل انت مسلمن، کیا تو مسلمان ہے؟ اور حل کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد جملے میں الا آ جائے تو پھر ہم اس کا ترجمہ نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ تو حل کا معنی کیا چیز؟ حل کس چیز کا؟ ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا اس کے سوا، ان کے، الا ان سوائے اس کے کہ تأتیا آ جائے، آئے، عطا یأتی آنا، آئیں، کیونکہ آگے جمع کا ذکر ہے، تأتیا آئیں، ہم ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یا یأتیا آئے، ربو کا تیرا رب، پہلے تھا ان تأتیا، اب ہے یأتیا، تأتیا یأتیا، تأتیا کی شروع میں تا، یہ مؤنث کی وجہ سے ہے، اور ربو کا کے ساتھ جب آیا تو پھر تأتیا کی بجائے یأتیا، کیونکہ لفظ رب جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ الا ان تأتیہم الملائکۃ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتیا ربک، یا تیرا رب آئے۔ فرشتوں کے اور تیرے رب کے آنے کے سوا یہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے، ان کے آنے کے سوا ان کو اور کس چیز کا انتظار ہے؟ لگتا ہے کہ ان کو بس اسی کا انتظار ہے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اس اپنے نزول کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے، اور ایک نہیں کئی مقامات پہ کیا ہے۔ مثلا سورۃ الفجر کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا، فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا،
فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور اس کے آگے پھر مزید قیامت کے حالات کا تذکرہ، اس دن آگے جا کے فرمایا یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان بڑی نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، لیکن اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہرحال اللہ پاک کے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترنے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ بدقسمتی سے کافر تو ہوتے ہی انکار کرنے کے لیے ہیں، بہت سے مسلمان یونانی فلسفے سے جو متاثر تھے، انہوں نے اللہ پاک کے زمین پر قیامت کے دن اترنے کا بھی انکار کیا، اللہ پاک کے عرش پر ہونے کا بھی انکار کیا، اللہ پاک کے قیامت کے دن زمین پر اترنے اور نزول کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ کہتے ہیں جی اس سے مراد اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کا فیصلہ مراد ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیات بہت واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہی ایک مقام پہ تذکرہ ہے کہ قیامت والے دن تیرا رب جب اترے گا نا تو اس کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب اس سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو تعویلیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، یہ درست نہیں ہے، یہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک کی اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی تمام صفات کو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشریح کے اور بغیر کسی مفہوم کو بدلے تسلیم کیا جائے، مانا جائے۔ ہاں ان کی کیفیت کیسے ہوگی وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ پاک جو نزول فرمائیں گے وہ کوئی عام کسی انسان کی طرح، کسی مخلوق کی طرح، کسی بادشاہ کی طرح نزول نہیں فرمائیں گے، وہ جیسے اس بادشاہوں کے بادشاہ کے شایان شان ہوگا وہ ویسے نزول فرمائے گا، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ واقعی اللہ پاک نزول فرمائیں۔ صحیح بخاری مسلم کی کثرت سے احادیث ہیں کہ اللہ پاک ہر رات کا جب آخری 1/3 حصہ 1/3 رہ جاتا ہے نا تو ینزل ربک الی السماء الدنیا، تو تیرا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک عرش پہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود کہا کہ میں عرش پہ ہوں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور منادی کرتا ہے کوئی ہے مجھے پکارنے والا، مانگنے والا، کوئی معافی مانگنے والا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ پاک نزول فرمائیں گے اور پھر فیصلے فرمائیں گے اور عدالت لگائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ کچھ نشانیاں نہ پوری ہو جائیں، اور فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے، او یأتی یا آئیں بعض، یا اس کا معنی کر سکتے ہیں یا آئے کوئی آیاتی ربی کا، تیرے رب کی نشانی، یا تیرے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی ظاہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں جب تک پوری نہیں ہوں گی قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس وقت یعنی جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا
ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا نیکی کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی نشانی قیامت کے قائم ہونے کی وہ یہ ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے فوراً ایمان لے آئیں۔ اور دوسری نشانی آپ نے فرمایا کہ دجال کا ظاہر ہونا۔ تیسری نشانی آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین سے ایک انوکھا جانور نمودار ہوگا، سورج چڑھا ہوا ہوگا، دوپہر کا وقت ہو چکا ہوگا، جس کو چاش کا وقت ہم کہتے ہیں، تو ایک بہت بڑا جانور نمودار ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 نشانیاں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض، زمین کا جانور اس کا ظاہر ہونا، یہ 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور فرمایا جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر کسی کا ایمان اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کچھ نشانیوں کا تذکرہ ہے احادیث میں، لیکن یہ 3 بڑی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جسے ہر شخص کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ یوم یأتی، جس دن آئے گی، بعض آیات ربک، تیرے رب کی کوئی نشانی، لا ینفع، نہیں نفع دے گا، نفسن، کسی نفس کو، کسی شخص کو، ایمانہا، اس کا ایمان۔ ایمان و ایمان، اور ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف۔ نفسن عربی زبان میں مؤنث ہے، پرسن کے معنی میں کوئی بھی جان۔ تو جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ لم تکن، لم نہ، تکن تھا، آمنت ایمان لایا، لم تکن آمنت نہ ایمان لایا تھا، من قبل، اس سے پہلے، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ پہلے ایک شخص ایمان لایا ہوا ہے یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے، تو ان نشانیوں کو دیکھ کے اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن پہلے ایمان ہو ہی نہ اور ان نشانیوں کو دیکھ کے وہ فوراً ایمان لے آئے، اس کا ایمان اس سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او یا کسبت، نہ کمائی کی ہو، لم تکن جو ہے نا، سمجھے کہ وہ کسبت کے ساتھ بھی ہے، یا نہ ہو کسبت، اس نے کمائی، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، یعنی ایمان کے دورانیے میں، ایمان کی حالت میں اس نے نہ کمائی ہو، خیرن، کوئی نیکی، کوئی کمائی، اس نے کوئی نیکی نہ کمائی ہو اپنے ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں کچھ نہ کچھ نیکیاں کی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعی یہ ایمان لے آیا اور پھر اس کے ایمان نے اس کو نیک اعمال کرنے پر کھڑا کر دیا۔ ایمان ہی ہے نا جو ہمیں نیک اعمال کرنے پر ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر ایمان ہی نہ ہو، بلیو ہی نہ ہو، یقین ہی نہ ہو، تو کون نماز پڑھے، کون حرام سے بچے؟ جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اسے اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قُلِ انتظروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، ان سے کہہ دیجئے جو نہیں مانتے، صرف الٹے سیدھے مطالبات کر رہے ہیں، ماننے کے لیے نہیں، وہ بھی اعتراض برائے اعتراض کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے، ایسے ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کو، کافروں کو کہہ دیجئے انتظروا، انتظار کرو، انا، بے شک ہم بھی، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کو دی ہے کہ تم بھی انتظار کرو،
ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس وقت کے آنے کا، پھر تمہیں بھی چانن ہو جائے گا، ایمان نہ لانے کا نقصان تم پہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرقہ پرستوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقو، فرقہ فرقہ کر دیا یا جدا جدا کر لیا، تفریق، تفرقہ، جدا جدا کرنا، فرقو جنہوں نے جدا جدا کر لیا، دینہم اپنے دین کو، جنہوں نے جدا جدا کر لیا اپنے دین کو، وکانو، اور وہ بن گئے اور وہ ہو گئے، شیعہ، گروہ، شیعتن کی جمع شیعہ، کئی گروہ، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، تو وہ ہو گئے شیعہ کئی گروہ، تو وہ کئی گروہ بن گئے۔ لستا، نہیں ہے تو، منہم، ان سے، تو نہیں ہے تو منہم، ان سے، فی شیئن، کسی چیز میں بھی، لست منہم فی شیئن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی راہ آپ سے جدا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں۔ فرقہ پرستوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور آپ کا فرقہ پرستوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ انما صرف، فقط، محض، امرہم، ان کا معاملہ، اللہ، اللہ کے حوالے، انما امرہم اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، یونبئو، وہ بتائے گا، ہم، انہیں، بازربی کے متعلق، ما، جو کانو تھے وہ یفعلون، کیا کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کے پاس کیس چلا گیا ان کا اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، کیس اللہ کی عدالت میں دائر ہو جائے گا اور پھر اللہ پاک ان کو بتائیں گے جو وہ فرقہ وارانہ روش اختیار کیے رہے دنیا کے اندر۔ قرآن مجید نے اس فرقہ واریت کی کئی ایک مقامات پہ مذمت کی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ روم میں فرمایا کل حزب بما لدیہ فرحون، فرمایا کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اس پر خوش ہے، ہر فرقہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے، جہاں لگا ہوا ہے نا اسی پر خوش ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے اس فرقہ واریت سے یوں منع فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اللہ کی رسی آسمان سے اتری ہوئی ہے نا قرآن کی شکل میں، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ، پارٹی پارٹی نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے تو منع کیا، لیکن ہماری حالت ہم سب کے سامنے ہے۔ یہاں اللہ پاک نے دو قسم کے فرقہ پرستوں کی مذمت فرمائی ہے۔ ایک تو وہ فرقہ پرست ہیں کہ اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو بنیادی طور پہ ایک ہی دین دے کر بھیجا ہے، بنیادی طور پہ سارے پیغمبروں کو، ساری امتوں کو ایک ہی دین دے کر بھیجا تھا، جس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ تھا، جس میں عقیدہ آخرت کا تصور تھا، جس کے اندر انبیاء کرام کی اطاعت و فرما برداری اور ان پر ایمان لانے کا تذکرہ تھا۔ اب یہ بنیادی چیزیں تو سب کی ایک تھی، صرف چند احکامات میں فرق تھا، فقہی احکامات جو ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ کے مسائل، اس طرح کی چیزوں میں کچھ فرق تھا۔
بنیادی چیزیں ایک جیسی۔ اب کیا ہوا، لوگ آہستہ آہستہ اختلاف کرنے لگ گئے۔ پیغمبروں کی تعلیمات سے لوگ آہستہ آہستہ اختلاف کرنے لگ گئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا کئی ایک مقامات، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت، ایک ہی گروہ تھے، فَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اپنا کام کیا نا، آ کے لوگوں کو آپس میں پھاڑا، ان کے عقائد کو خراب کیا، کچھ کو شرک کی طرف لگا دیا، کچھ کو بدعات کی طرف لگا دیا، کچھ کو اللہ کے انکار کی طرف لگا دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بہت پہلے تک سارے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی دین تھا، ایک ہی ملت۔ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے، اور پھر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ پاک پیغمبر بھیجتے رہے جو ان لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو جب آخری پیغمبر، آپ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، تو اس کے بعد پھر سارے دین ختم، ساری شریعتیں ختم، سارے اختلافات ختم۔ اب کامیابی کا معیار صرف اور صرف یہ ہے کہ آخری پیغمبر پر ایمان لایا جائے، اور اپنے اختلافات کو، اپنے تنازعات کو آپ کی عدالت میں پیش کیا جائے اور آپ سے فیصلہ کروایا جائے۔ لیکن آپ کی آمد کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہودی رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی کمیونسٹ، کوئی دہریہ رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے، کوئی ہندو رہتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ بھی اس وعید میں آتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا۔ اب تو دین ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، اور وہ ایک ہی دین ہے جس کے متعلق گزشتہ آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میری سیدھی راہ، بس اسی راہ کی پیروی کرو اور ادھر ادھر کی راہوں پر مت چلو۔ تو جو ادھر ادھر کی راہوں پہ چلے گا وہی فرقوا دینہم کا مصداق ہوگا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا۔ یہ یہودی بن گئے، یہ عیسائی بن گئے، یہ ہندو بن گئے، یہ سکھ بن گئے، اور اپنے اپنے کچھ تو من گڑت مذاہب پہ چل رہے ہیں اور کچھ تحریف شدہ مذاہب پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے اندر وہ مسلمان بھی آتے ہیں جنہوں نے کلمہ تو آپ کا پڑھ لیا، وہ یہودی عیسائی کمیونسٹ تو نہیں بنے، مسلمان تو بن گئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا تو ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے فرقوں، اپنی اپنی پارٹیوں کو، اپنے اپنے فرقوں کو اور اپنی اپنی پارٹیوں کو اہمیت دی، اپنے اپنے اماموں، پیشواؤں، بزرگوں کے پیچھے چل پڑے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی راہ تھی، صحابہ کی راہ تھی، اس کو چھوڑ کر وہ کسی شخصیت سے متاثر ہوئے، اس کے نام پہ انہوں نے الگ ایک پارٹی بنا لی، ایک فرقہ بنا لی۔ مسلمانوں کی جو جماعت تھی نا، جماعت جس کو حدیث میں الجماع کہا گیا، الجماع جماعت، اور جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت، اس اجتماعیت کو چھوڑ کر وہ الگ الگ شخصیات کے پیچھے چل پڑے، اور کوئی کچھ بن گیا، کسی نے کچھ اپنا نام رکھ لیا۔ تو یہ بھی فرقہ پرست لوگ ہیں، اور پھر یہ فرقہ پرستی ایسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے، اور پھر اس کو آپ اس دائرے سے باہر کھڑے ہو کے قرآن مجید کی آیات سناتے رہیں، احادیث چیخ چیخ کر سناتے رہیں، وہ کسی طرح بھی اس دائرے سے باہر نکل کے اس آیت اور اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی پھر آنکھوں پہ پٹی بندھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اصل میں ہوتے ہیں فرقہ۔ اب یہاں
فرقے کو اچھی طرح سمجھ لیں فرقہ کیا ہوتا ہے۔ فرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک جی ٹی روڈ جا رہا تھا نا، انا ھذا صراطی مستقیما، اس رستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں جو راہیں ہیں نا ان پر چل پڑنا، کسی شخصیت کے نام پہ، کسی شہر کے نام پہ، کسی علاقے کے نام پہ، اس کو کہتے ہیں فرقہ، فرق کرنا، اصل سے ہٹ جانا، ڈائیورٹ ہو جانا۔ اب جو شخص تو قرآن و حدیث پر ہی چلے گا وہ فرقہ نہیں ہے، چاہے وہ اپنا نام مسلم رکھ لے، اہل قرآن رکھ لے، اہل توحید رکھ لے، اہل سنت رکھ لے، اہل حدیث رکھ لے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ ویسے ان ناموں کو رکھنے سے بھی پرہیز کیا جائے تو بہتر، لیکن یہ صفاتی نام ہے، اگر کوئی کہلوا لے تو کہلوانے سے صرف وہ فرقہ نہیں بن جاتا۔ فرقہ بننا ہے اپنے ماٹو سے، اپنے منہج سے، اور اپنی آپ کی جو پالیسی ہے۔ پالیسی اگر تو یہ ہے کہ میں نے سیدھا قرآن و حدیث کا جو رستہ ہے اس کو چھوڑ کے اپنے فلاں امام کے پیچھے چلنا ہے، فلاں بزرگ کے پیچھے چلنا ہے، تو پھر سمجھے کہ اس شخص نے الگ فرقہ بنا لیا ہے، یہ قرآن حدیث کی بات چھوڑ کر اپنے اس بزرگ کے پیچھے چلتا، یہ فرقہ ہے۔ ورنہ اختلافات تو صحابہ میں بھی ہوتے تھے، اختلاف ہونے سے فرقہ نہیں بن جاتا، اختلافات صحابہ میں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اختلاف کی بنیاد پہ کوئی الگ پارٹی یا الگ مسلک یا الگ جماعت نہیں کھڑی کرتے تھے۔ کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کوئی الگ کوئی بکری فرقہ بن گیا ہو، کوئی عثمانی، کوئی عمری، کوئی علوی، کوئی ایسا فرقہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنا، نہ صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں۔ تین بہترین دور ہے نا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دور کہا ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور آپ نے فرمایا وہ میرا دور ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد جو ان کے آگے صحابہ کو آگے ماننے والے یا ان کو دیکھنے والے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، تابعین۔ تو آپ نے ان تین ادوار کو بہترین ادوار کہا۔ ان تین بہترین ادوار میں امت ایک ہی جماعت رہی، کوئی کسی فرقے کا وجود نہیں تھا۔ اختلاف اس وقت بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اختلاف کو قرآن حدیث جب آ جاتا تھا تو اختلاف ختم کر لیتے تھے۔ لیکن اب ہمیں یہ جو فرقہ وریت کی ہم نے جیکٹیں پہن رکھی ہیں، دائرے لگا رکھے ہیں نا، یہ حصار اپنے ارد گرد بنا رکھے ہیں، مورچے، یہ ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی بات ماننے اور اپنا عمل چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے کہ جی میرا فرقہ تو چونکہ یہ اس موقف کو مانتا ہے، لہٰذا اگر میں نے اس کے خلاف کام کر لیا تو پھر اس کا مطلب میں اس مسلک کا نہیں رہا، میں اس فرقے کا ہی نہیں رہا۔ بہت سے ہمارے اختلافات صرف اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ وریت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے پہلے اہل کتاب جو تھے وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے، ان سے بھی ایک ہاتھ آگے، اور فرمایا کہ وہ سب گروہ جہنمی ہوں گے، صرف ان میں سے ایک ملت، ایک الجماع، آپ نے کہا کہ وہ الجماعت ہوگی، اور جماعت مجمع کو، گیدرنگ کو کہتے ہیں، یہ اصل گیدرنگ ہے، اس میں سے جو الگ ہو گیا وہ فرقہ، اور جو اصل کے ساتھ جڑا رہا وہ الجماع ہے۔ فرمایا کہ صرف وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 73 میں سے ایک ہے نا جو صحیح رستے پر ہوگا، جو الجماعت ہے، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ اس منہج پر، اس رستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے رہے۔ تو جو میں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و صحابی، اس سے جو ہٹ جائیں گے، کسی اور کے پیچھے چل پڑیں گے، پھر وہ ان 72 فرقوں میں، گمراہ فرقوں میں شامل ہو جائیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کاپی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے وہ الجماع، اور انشاءاللہ اہل الجنہ، اللہم اجعلنا منہم۔
اللہ ہم سب کو فرقہ واریت کی اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کر لیا دینہم، اپنے دین کو، چاہے یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، سکھ، ہندو ہوں، چاہے تو مسلمانوں کے گمراہ فرقے ہوں، وَقَانُوا، اور وہ بن گئے، ہو گئے، شیعہ، کئی گروہ، لستا، نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ، منہم، ان سے، فی شیئن، کسی چیز میں، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، یعنی تیرا کسی معاملے میں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض اہل علم نے سے یہ نقطہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسے فرقوں سے لا تعلقی ضروری ہے، کہ میرا بھائی ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، ان کا کیس اللہ کی عدالت میں دائر ہو چکا ہے۔ ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یفعلون، اس کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو ایک کر دے، اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، اور اللہ پاک ہم سب کے جو اختلافات ہیں ہمیں تعصب سے خالی ہو کر، نیوٹرل ہو کر، قرآن و حدیث کو معیار حق مانتے ہوئے اللہ پاک ہمیں اپنے اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں فرقوں کو کمزور کرنے کی اور اسلام کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرقے جتنے مضبوط ہوں گے اسلام اتنا کمزور ہوگا، اور اسلام جتنا مضبوط ہوگا فرقے اتنے کمزور ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔